اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص عالیہ کا سلسلہ جو آپ کی خدمت میں قسط وار پیش کیا جا رہا ہے، اس کی آج اگلی قسط ہے اور آج خاصہ یا خصیصہ نمبر 41 سے خواندگی کا آغاز ہوگا۔ نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ولدہ مختونا، یعنی عام انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ نمبر 42، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم میں بیٹھتے تو ان سب سے اونچے معلوم ہوتے۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، تو آپ کے شانہ مبارکہ یعنی کہ آپ کا بدن بیٹھنے کی صورت میں دوسروں سے اونچا اور اعلیٰ معلوم ہوتا، تو یعنی بیٹھنے میں اس طرح کی یہ کیفیت بھی آپ کا خاصا تھا۔ نمبر 43، جس راستے سے گزر فرماتے وہ خوشبو سے مہک جاتا، اور صحابہ جب راستے میں خوشبو محسوس فرماتے تو کہہ اٹھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا ہے۔ انہیں پتہ چل جاتا کہ یہاں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، رستہ مہک رہا ہے، تو وہ پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ حضور اس طرف گئے ہیں یا اس طرف گئے ہیں۔ جیسا کہ امام احمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ نمبر 44، آپ جس راستے سے گزرتے پتھر اور درخت آپ کو سجدہ کرتے۔ نمبر 45، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات مبارکہ کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اے حبیب، یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ لعمرو کا کے الفاظ جس میں شروع میں آئے ہیں، اے حبیب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 72۔ تو اس میں لعمرو کا فرمایا یعنی آپ کی جان کی قسم۔ نمبر 46، کھجور کا خشک تنا استن حنانہ، آپ کے فراق میں رویا، یعنی وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ تکیہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، درس دیتے، اس طرح کا کوئی امر کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی اور ایسے اللہ کے انبیاء میں سے نبی نہیں ہیں یا رسولوں میں سے کوئی ایسے رسول نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسا امر ہوا ہو۔ نمبر 47، آپ کی امت سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ خصوصیت کسی بھی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہگار خاکسار کو بھی ان 70,000 میں شامل فرمائے، کیونکہ خاکسار کسی حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 48، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
نمبر 49، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے، چنانچہ وہ کسی بھی فروعی بات میں اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو یہ سواد اہل سنت و جماعت جو ہے، جو اہل سنت و جماعت کا بڑا گروہ ہے، یہ اگر درست نہ ہوتے تو پھر اتنی بڑی جماعت کسی غلط بات پہ جمع نہ ہوتی۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے جتنے فرقے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل کرنی چاہیے، اور اپنا تعلق دوسرے فرقوں سے توڑ کر اہل سنت و جماعت سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت یہی برحق ہیں، اور یہی وہ جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے۔ نمبر 50، دجال کے حالات جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کیے گئے یعنی ظاہر کیے گئے، آپ سے پہلے کسی بھی نبی پر اس قدر واضح نہ ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بھی دجال کے حالات بیان فرمائے اور آپ پر عیاں ہوئے، وہ کسی اور نبی پر واضح نہ ہوئے تھے۔ نمبر 51، آپ پر طعن کرنے والے دشمنوں کا اللہ نے خود رد کیا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 52، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو سابقہ انبیاء کی امتوں کی طرح عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اگرچہ گناہ تو مختلف کی اس امت نے اور کر رہی ہے، مگر یک بارگی جیسے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا تھا، اس طرح اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو یہ خصوصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل اس امت کو اپنے عذاب سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ دیگر آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو مکمل سماعت فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس کار خیر میں اپنا چھوٹا سا حصہ ضرور شامل کریں۔ شکریہ۔